بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 133 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فوائد تنکیر۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وذالک انما یحصل باستفراغ الفکر سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وذالک انما یحصل باستفراغ الفکر وادامۃ النظر فیما نصب من الحجج والمواظبۃ علی محاسبۃ النفس فی العمل ونکر ہدى للتعظیم فکأنہ ارید به ضرب لا يبالغ كنهه ولا يقادر قدره ونظيره قول الهزلي فلا وأبي الطير المربة بالدحاء على خالد لقد وقعت على لحم، وأكد تعظيمه بأن الله تعالى مانحه والموفق له، وقد أدغمت النون في الراء بغنة وبغير غنة۔ اور ہدایت پر جماؤ حاصل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ دلائل میں قوت فکر کو مشغول کر دینے اور ان میں ہمیشہ نظر عبرت ڈالنے سے، اور اعمال کے سلسلے میں اپنے نفس کا پابندی کے ساتھ محاسبہ کرنے سے۔ اور ہدن کو تعظیم کے لیے نکرہ لایا گیا، پس گویا کہ ہدن سے اس قسم میں ہدایت کا ارادہ کیا گیا کہ جس کی تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا اور نہ اس کی ہمسری کی جا سکتی ہے۔ اور ہدن کی نظیر حزلی کا یہ شعر ہے، یعنی اے مخاطب جو تو سمجھا وہ بات نہیں بلکہ ان پرندوں کے آبا کی قسم جو چاش کے وقت خالد کی لاش پر گرے ہیں، یقیناً وہ بہت بڑے گوشت پر گرے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی عظمت کو یہ بتلا کر اور پختہ فرما دیا کہ وہ خود اس کے عطا کرنے والا ہے اور اس کی توفیق دینے والا ہے۔ اور من کے نون کو رب ہم کی راہ میں مدغم کر دیا گیا ہے۔ یہ ادغام بعض کے نزدیک غنہ کے ساتھ اور بعض کے نزدیک بغیر غنہ کے ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور ترجمہ تھا۔ آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وذالک سے سب سے پہلے تو قاضی صاحب ہدایت پر مستقر ہونے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ استقرار علی الہدایت دو قوتوں کے کمال سے حاصل ہوگا۔ اول قوت نظریہ ہے اور دوسری قوت عملیہ ہے۔ قوت نظریہ سے مراد اعتقادیات ہیں اور عملیہ سے مراد اعمال ہیں۔ قوت نظریہ کے کامل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ان دلائل کے اندر غور کرے جو دلائل اللہ تعالیٰ نے خود اس عالم دنیا میں قائم کیے ہیں، خواہ ان کا تعلق خود انسان کی ذات سے ہو، یعنی خود انسان کی ذات میں وہ دلائل موجود ہوں جن کو دلائل نفسی کہا جاتا ہے، یا ان کا تعلق انسان کے علاوہ کسی اور چیز سے ہو جن کو دلائل ارضی کہا جاتا ہے، یا آسمان پر رہنے والی چیزوں سے ہو جن کو دلائل سماوی کہا جاتا ہے۔ بہر نوع حاصل یہ کہ جب انسان دلائل نفسی اور دلائل ارضی اور دلائل سماوی کے اندر استدلالی نظر ڈالے گا اور غور و فکر سے کام لے گا تو اس کے اعتقادات یعنی خدا کی وحدانیت اور اس کی الوہیت اور قرآن کا کلام اللہ ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وغیرہ سب کامل ہو جائیں گے۔ اور قوت عملیہ کے کامل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا عمل کے اعتبار سے محاسبہ کیا کرے، یعنی ہر روز یہ سوچے اور حساب لگائے کہ آج مجھ سے کتنے اچھے عمل ہوئے ہیں اور کتنے برے عمل ہوئے ہیں۔ جو برے عمل ہوئے ہیں ان پر پچھتائے اور ان کے ترک کرنے کا آئندہ عزم کرے، اور جو اچھے اعمال ہوئے ہیں تو ان کے اندر اضافہ کرنے کا اور ان پر ثابت رہنے کا پورا اہتمام کرے۔ اور قرآن پاک میں ان دو قوتوں کی تکمیل کی طرف انسان کو دعوت دی گئی ہے، چنانچہ فی اختلاف اللیل سے افلا تعقلون تک قوت نظریہ کی تکمیل کی طرف انسان کو بارہ ہے، اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ میں انسان کو قوت عملیہ کی تکمیل کی طرف دعوت دی ہے۔ بائیں طور پر کہ وَلْتَنْظُرْ کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے اعمال گزشتہ پر نظر ڈالو، اور اعمال گزشتہ پر نظر ڈالنا یہ محاسبہ فی النفس کہلاتا ہے، اور محاسبہ فی النفس سبب ہے تکمیل اعمال کا۔ بس آیت کے اندر جو ہے وہ بلا واسطہ تو محاسبہ کی دعوت دی گئی، لیکن بالواسطہ اعمال کی تکمیل کی طرف اشارہ بھی
کر دیا۔ اچھا، ونکرہ سے تیسری بحث شروع کر رہے ہیں، اور اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ ہدن کو نکرہ لایا گیا ہے، تو مقصد تنکیر کیا ہے؟ تو مقصد نکرہ لانے کا جو وہ سبب ہے وہ ہدایت کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے۔ اس موقع پر یہ سمجھ لیں کہ نکرہ لانے سے عظمت کس طور پر ظاہر ہوتی ہے، تو اس کی تشریح یہ ہے کہ نکرہ لانے کا مقصد اول یہ ہے کہ اسم کو بالکل مبہم رکھ دیا جائے۔ اب مبہم رکھنے کی دو وجہ ہیں، کبھی اس لیے مبہم رکھا جاتا ہے کہ شے بہت ہی عظیم و شان ہوتی ہے اور اپنے رتبے کے اعتبار سے اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس کی تحدید اور تعیین نہیں ہو سکتی، لہٰذا مبہم رکھ کر اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ شے بہت ہی عظیم و شان ہے، اس کی تہ تک اور اس کی حقیقت تک کوئی شے نہیں پہنچ سکتی۔ چنانچہ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم اور الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ کے اندر ما موصولہ مبہمہ لانے سے یہی مقصد پیش نظر ہے۔ اور کبھی ابہام کی وجہ تحقیر بھی ہوتی ہے، یعنی ایک شے اپنی حقارت کی وجہ سے بیان نہیں کی جاتی، جیسے کہ فوج کے اندر جب کوئی معمولی سپاہیوں کی جماعت کو قتل کر دیا جاتا ہے تو نفرٌ ہلاکا کہہ دیا جاتا ہے، یا ہولے کا بول دیا جاتا ہے کہ ہولے کا جماعتن، ہولے کا نفرٌ، کہ ہلاک کو جو کیا گیا وہ ایک مخصوص چھوٹی سی جماعت ہے۔ تو بہر نوع ابہام کی یہ دو وجہ ہیں، ایک شے کی عظمت، دوسری شے کی حقارت کو بیان کرنا۔ اب رہی یہ بات کہ کہاں عظمت سبب ہوگی ابہام کو اور کہاں حقارت، تو اس کا مدار قرینہ پر ہے، جیسا قرینہ ہوگا ویسے ہی اس کے مطابق تعین ہوگی۔ یہ سمجھ لینے کے بعد اب یہ سمجھیے کہ ہدان کو مبہم ذکر کرنے کی وجہ اس کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے، گویا ہدان سے اس قسم کی ہدایت کہ جس کی نہایت کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا، جس کی انتہا کو، اور عظمت کے سبب ہونے پر قرینہ جو ہے وہ یہاں مقام مدح ہے کہ یہاں عظمت ہی ہو سکتی ہے، تحقیر نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں سے نظیر ہو سے قاضی صاحب ہدن کی ناظر میں ایک شعر پیش کر رہے ہیں کہ جس کے اندر تنکیر مفید تعظیم ہے۔ اب یہاں پر پورے شعر میں ترجمہ تو ہم کر چکے، اس میں صرف علی لحم جو آخر میں لفظ آتا ہے کہ وہ گوشت کو آ کے نوچ رہے تھے نا پرندے، تو یہ لحم جو ہے وہ نکرہ لایا گیا، اور یہ نکرہ صرف اس لیے لایا گیا کہ یہاں پر وہ تعظیم مقصود ہے، اس کے گوشت کی عظمت جو ہے وہ مقصود ہے۔ اب اس شعر کے حل کرنے کے سلسلے میں شراح کی تین قول ہیں۔ اول یہ کہ لا کو اور ابو طیر میں لفظ اب کو زائد ماننا جائے، جس طرح کہ لا اقسم کے اندر لا زائد ہے، لا اقسم یہ معنی میں اقسم کو ہے، اور جس طرح جریر کے قول ثم اسم السلام علیکما میں جو ہے وہ اسم لفظ جو ہے وہ زائد ہے، اور طیر کی صفت المربع یہ ماخوذ ہے عرب بالمکان سے، عرب بالمکان سے یہ لفظ عرب والے اس وقت بولتے ہیں جب کوئی شخص کسی منزل میں اقامت اختیار کر کے وہیں رہ جاتا ہے، اور بالضحا اسی سے متعلق ہے، تو پس اس کا ترجمہ ہوگا وہ چڑیاں جو خالد کے اوپر دوپہر کے وقت میں بڑی دلچسپی اور ذوق و شوق سے گر رہی تھی۔ اور پھر اس کے اندر جو یہاں پر دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ لفظ لا اور اب کو غیر زائد مانا جائے، پس لا کو رد کلام سابق کے لیے مانا جائے، اور ابھی کو کا لفظ جو ہے وہ اصل میں ابین تھا، اضافت کی وجہ سے نون جمع کو حذف کر دیا گیا، بس ابھی رہ گیا، کیونکہ طیر یہ عظیم الشان تھی، اس وجہ سے ان کی عظمت کا اثر ان کے اصول میں بھی آ گیا، اور اس عظمت کی وجہ سے شاعر نے ان کے اصول کی قسم کھائی ہے۔ پس ترجمہ یہ ہوگا کہ مخاطب ایسی بات نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو، ان چڑیوں کے اصول کی قسم جو دوپہر کے وقت خالد پر گر رہی ہیں، یقیناً اے چڑیوں تم بہت بعظمت گوش پر واقع ہوئی ہو۔ اس صورت میں وقعتی مونس حاضر کا صیغہ ہوگا، گویا طیر غائب کو ذکر کر کے خطاب کی طرف التفات کیا گیا۔ تیسرا قول بھی اس دوسرے قول کے تمام اجزاء میں متفق ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ وہ ابھی کو جمع نہیں مانتے بلکہ وہ مفرد مانتے ہیں، اور ابھی سے مراد خالد کو لیتے ہیں، اور چونکہ چڑیاں اس کے گوشت سے استفادہ کر رہی ہیں اور خوراک حاصل کر رہی ہیں، اس لیے خالد کو ابو الطیر کہہ دیا گیا اور اس کی قسم کھائے گی۔ ان تینوں قولوں میں سے دوسرے قول کو شراح نے ترجیح دی ہے، کیونکہ کلام کے اندر کسی لفظ کو زائد ماننے سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذو معنی ہی رکھا جائے، اور یہ بات فقط دوسرے قول میں ہی حاصل ہو سکتی ہے۔
وَأَكَّدَ تَعْظِيمَهُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَانِحُهُ سے قاضی صاحب ایک اشکال کا جواب دیتے ہیں۔ اشکال یہ کہ آیت کے اندر من ربہم کے لفظ بے فائدہ اور تحصیل حاصل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ من ربہم من ابتدائیہ، اور من ابتدائیہ اس کو کہتے ہیں جو اپنے ما قبل کو مبتدا اور اپنے ما بعد کو مبدا قرار دے۔ بس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ متقین اس ہدایت پر ہیں جس ہدایت کا آغاز ان کے رب کی جانب سے ہو رہا ہے، تو گویا من ربہم کے لفظ سے یہ بتلایا گیا کہ ہدایت سے مراد اللہ کی ہدایت اور ہدایت دینے والا خدا ہے، حالانکہ یہ بات بغیر لفظ من ربہم کے ذکر ہوئے بھی صرف ہدن سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انک لا تہدی من احببت کے اندر نفس ہدایت کی غیر سے بالکل نفی کر دی ہے، لیکن اللہ یہدی من یشاء کے اندر صرف اپنے لیے اس بات کیا، تو اسے معلوم ہو گیا کہ ہدایت جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی طرف سے مل سکتی ہے۔ تو قاضی صاحب نے جواب دیا، لیکن جواب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جس طرح کسی عظیم الشان چیز کی طرف کسی شے کو مضاف کر دینے کی وجہ سے خود اس شے مضاف میں عظمت آ جاتی ہے، جیسے بیت اللہ، مسجد نبوی، اسی طرح کسی عظیم الشان چیز کی طرف اسناد اور نسبت کر دینے کی وجہ سے بھی اس شے منصوب میں عظمت آ جاتی ہے۔ پس جواب کا حاصل یہ ہوا کہ من ربہم کا لفظ تعیین ہادی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہدن کی تاکید عظمت کے واسطے ذکر کیا گیا، اور عظمت بہی طور پر ہوگی کہ یہ ہدایت منسوب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اس کے عطا کرنے والے اور اس کی توفیق دینے والے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اور جو چیز اللہ کی جانب سے مل رہی ہو وہ کتنی عظیم الشان ہوگی۔ اور وقد ادغمت النون فی الراء سے مصنف علیہ رحمہ میں رب کے اندر قرات کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل جو ہے وہ 3 مذہب ہیں تجوید کے اعتبار سے۔ اول یہ ہے کہ ادغام بغیر غنہ کے، دوسرا یہ کہ ادغام جو ہے وہ بالغنہ ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ یہاں اظہار ہو، کوئی ادغام نہ ہو۔ تو قاضی صاحب نے تیسرے مسلک کو عدم ظہور کی وجہ سے ذکر نہیں کیا، صرف 2 کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ وہ نکرہ کہہ کر کہ یہاں ہدن کو نکرہ لایا گیا، اس کی وجہ بیان کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس کلام میں جہاں نکرہ عظمت کے لیے آیا ہے، تو اس کی نظیر میں قاضی صاحب نے جو شعر پیش کیا وہ شعر تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔